نیت نہیں کی، نئے احرام باندھا، ان کو بس طواف کرانے کے لیے اجازت باندھی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کرا سکتے ہیں۔ اگر عمرے کے طواف کے دوران پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ ناخن ٹوٹ گیا ہے، کوئی دم نہیں پڑتی، ناخن خود نہ کاٹے تب دم ہوتی ہے، بال خود نہ کاٹے، اتفاقاً بال گر گیا تو گر گیا۔ انڈیا میں مسلمانوں کو ہندوؤں نے تنگ کر دیا ہے، اب اسلام سے بھی روکتے ہیں، نماز سے بھی روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائے۔ میں نے میقات سے جب نیت کی تو بند چپل پہنے ہوئے تھے، 2 گھنٹے کے بعد میں نے وہ اتار دیے، بہرحال صدقہ کر دے 5-10 ریال۔ اگر کوئی گستاخ صحابہ ہے، صحابہ کو تبرہ کرتا ہے، اس کی دکان سے بالکل کوئی چیز نہیں لینا چاہیے، کیونکہ صحابہ کو تبرہ کرنے والا تو کافر ہے، تو کسی کافر سے سودا، وہ دوسرے کافر جو ہے نا، وہ جو کہتے تو ہے نا کہ ہم کافر ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ تو اپنے آپ کو عاشق سمجھتے ہیں اہل بیت کا۔ شیعہ اگر کہیں اسٹاف میں ہیں، وہ استاد کو دعوت ایسے لوگوں کی دعوت پہ نہیں جانا چاہیے۔ سما بدنی کا اور فاطمہ بھی مادہ شفا عطا فرمائے۔ نعمان کی بہن اور ہمارے مسجد کے پیش امام کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اگر ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کریں تو کچھ بال نکال نہیں، سارے سر کے اس طرح، جب بھی عمرہ کریں گے اس طرح پھرانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میرے دوست کی بہن ہے سما حسن، جس کو کینسر ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عرفان بھائی کو بھی کینسر کی شکایت ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم غیر مسلم علاقے میں رہتے ہیں، عیسائی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، دعا کریں کہ اللہ میرے بچوں کو، اللہ آپ کے بچوں کو عیسائیت کے اور ہندو مت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ سمیع اللہ خان انڈیا سے ہیں، ان کے کڈنی میں پتھری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں یو کے سے آیا ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو نیک صالح بنائے، اللہ ہر مسلمان کی بیٹی کو صالحہ بنائے۔ شیخ شاہ نواز حیدرآباد انڈیا سے کہا، لکھا ہے کہ دعا کریں کہ مجھے حضور پاک کی زیارت ہو جائے، آپ درود شریف زیادہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی۔ میرا نام سہیل ہے، پاکستان میں 1 نومبر کو عالمی اجتماع ہوگا، اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ دین کے اجتماع کو ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ آپ کی رائے ونڈ کے حاجی عبدالوہاب سے ملاقات ہوئی تھی، ہاں جی کئی دفعہ ملاقات ہوئی تھی۔ اب اپنے خواب کا خواب بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ میرے 3 بھائی ہیں، خالد، طفیل، عدنان، اللہ ان کو اولاد نصیب کرے۔ یو کے میں میرے بچوں کا ویزا جو ہے 10 سال سے انتظار میں پڑا ہے، اللہ آپ کی مشکل حل کرے۔ 10
سال سے شدید سر درد رہتا ہے، بہرحال زمزم بھی پیے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پھر دم کر دیا کریں۔ کچھ لوگ جو ہمارے گروپ لیڈر ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے بیگ میں سگریٹ ڈال دیتے ہیں، یہاں آگے لے کے بیچ دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ بلکہ ایسے ایک دو لوگوں کو پکڑوا دیں نا، جان چھوٹ جائے گی سب کی۔ میرے والد کو 5 سال سے فالج ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دیندار گھرانہ ہونے کے باوجود جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور گھر میں سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے سب کو پلائیں۔ رزق کے مسائل کی وجہ سے پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ کہتے جی کہ ایک ہندو کا سوال تھا کہ ہم بھی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، آپ بھی پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں، کیا فرق ہے؟ بڑا فرق ہے۔ ہمیں اللہ کا حکم ہے، آپ کے پاس کسی چیز کا حکم نہیں۔ دوسرا یہ یاد رکھیں، دیکھیں نا، اب ہم پہلی منزل پہ طواف کر رہے ہیں تو کعبہ نیچے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر ہم پوجتے ہوتے تو کعبہ تو نیچے نہ ہوتا نا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ میرے گھر میں طواف کرو، ہم تو اس کو کوئی نعوذ باللہ بت نہیں سمجھتے۔ مجھے لفظ کل ماں سے بڑا ڈر لگتا ہے، باقی دنیا کو نہیں لگتا، صرف تمہیں ڈر لگتا ہے۔ کیا بے وقوفی والی بات ہے؟ ابھی نکاح کیا نہیں، کل ماں کا میں پہلے اس کو فکر پڑ گیا ہے طلاق کا۔ طواف کیا، صفا بھی کیا، بال نہیں کٹوایا، پھرتا رہا، عشاء کے بعد بال کٹوائے تو ہے نا، بس بچ گئے۔ مسجد عائشہ جیلانہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے عمرے کی فضیلت زیادہ ہے۔ خالہ بھانجی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ عمرے والوں کے لیے طواف وداع واجب تو نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ طواف الوداع کر کے جائیں، کیونکہ انسان ہے، موت ہے، حیات ہے، پھر نصیب ہو نہ ہو۔ آپ طواف کر کے جس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ جو بے اولاد ہے ان کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ کل رات میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا، لیکن بیوی نے بال نہیں کٹائے، تو ابھی کٹا ہے، ابھی تک بھی نہیں کٹا ہے، ایسے پھر رہی ہے۔ پہلے بال کٹاؤ، اور اگر اس درمیان میں عمرے کے خلاف کوئی حرکت کی ہے تو پھر دم بھی بڑھ گئی۔ محمد رفیق اللہ سی عطا فرمائے، سید عبد الحکیم اللہ اولاد عطا فرمائے۔ اگر کسی کے پاس ضعیف بوڑھی ماں ہے، ویل چیئر بھی نہیں ہے، تو اس کو طواف کرانے کے لیے وہ چادر باندھ کے نیچے طواف کرا دے، بالکل کرا دے۔ مدینے سے آتے وقت مسجد میقات سے احرام باندھا ہے، دوبارہ مدینے گیا ہوں، میقات سے احرام نہیں باندھا، کیا حکم ہے؟ دم پڑ گئی۔ میقات سے جب بھی آؤ احرام باندھو۔ میرا بیٹا بول نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری ماں کو شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ضیاء اللہ انڈیا کے رہنے والے ہیں، کینسر کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو لاولد ہے اللہ ہم سب کو اولاد عطا فرمائے، اور کینسر کے علاج کے لیے وہ آیت مبارک ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، وہ پڑھ کے صبح و شام پلایا کریں۔
مسجد جیرانہ میں عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتا ہے۔ میں نکاح خواہ ہوں، نکاح کی فیس لیتا ہوں، کوئی حرج نہیں۔ نکاح کی فیس ہمیشہ، جہاں بھی جو بازو نے نکاح ہے وہ فیس لیتے ہیں باقاعدہ۔ اگر دو شخص محرم ہیں، دونوں نے احرام باندھا ہوا ہے، طواف کر لیا، صفا دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بالوں پہ اس طرح پھیرتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ میرے بھائی کو ڈپریشن ہے، وسوسے آتے ہیں، بھئی وسوسوں کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ پڑھا کریں تو اللہ تبارک و تعالی یاد دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت۔ اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم یسر امورنا فرج همومنا اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات یا سمیع الدعاء یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ رحمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت من سواک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، یا اللہ سب کی عمر عبادات منظور فرما، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ بھیج، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔